بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 100 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 57,794 ہو گئی۔ وزارت صحت نے 210 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 64,541 ہو گئی۔ وزارت صحت نے کسی بھی مریض کی فوتگی کا ذکر نہیں کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 364 ہی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 6,383 ہو گئی۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی، اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر قانونی طریقے اور مکمل دستاویزات کے ساتھ آنے کے باوجود 127 بنگالی ورکرز پھنس کر رہ گئے، جنہیں سسٹم میں خرابی کے باعث امارات میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ان میں سے 75 افراد کو واپس بنگلہ دیش بھجوا دیا گیا۔ بنگلہ دیشی سفارتخانے کے ایک اہلکار نے گلف نیوز کو بتایا کہ باقی مسافروں کو بھی جلد واپس بھجوا دیا جائے گا۔ بنگلہ دیشی سفارتخانے کے لیبر کونسلر محمد عبدالعلیم نے بتایا کہ جمعے کے روز ابوظہبی ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش سے آنے والی 2 پروازوں کے 400 مسافر اترے تھے، جن میں سے 127 مسافروں کو سسٹم میں خرابی کے باعث ایئرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دراصل یہ ایڈوانسڈ پیسنجر انفارمیشن API کی خرابی تھی، جو کہ مسافروں کی آمد سے پہلے بھجوایا گیا ڈیٹا ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ کے حکام کو یہ ڈیٹا وقت پر موصول نہ ہونے کے باعث یہ مسافر بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ حالانکہ ان مسافروں کے ویزا اور کورونا سٹیٹس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس مسافروں کو لانے والی ایئر لائنز بیمان بنگلہ دیش اور ایئر عربیہ کی فلائٹس کا API ٹرانسمیشن کی خرابی تھی۔ ابوظہبی میں سخت حفاظتی اقدامات کے تحت سینما ہالز کھولنے کا فیصلہ۔ ابوظہبی ڈپارٹمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ نے شاپنگ مالز میں سینما ہالز کھولنے کے حوالے سے سرکولر جاری کیا ہے، جس میں کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات پر زور دیا گیا۔ سرکولر میں سینما مالکان کو کہا گیا ہے کہ وہ ہالز میں صرف 30% سیٹوں کو ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ سینما ہال کے اندر اور باہر تمام جگہوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ سینما ہال کھولنے کا فیصلہ ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کے ساتھ کووڈ-19 کے حوالے سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ ڈپارٹمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ کے انڈر سیکریٹری راشد عبدالکریم البلوچی کے مطابق نئے سرکولر کا مقصد کرونا وائرس کی وجہ سے بند انٹرٹینمنٹ سیکٹر کو بتدریج بحال کرنا ہے۔ البلوچی کے مطابق سینما مالکان ہالز کے اندر اور باہر لوگوں کے مابین سماجی فاصلہ برقرار رکھنے، ماسک کی پابندی کروانے اور اپنے سٹاف کے ٹیسٹ کروانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کے لیے کھول دی گئی، اردن کے بادشاہ عبداللہ نگہبان رہیں گے۔ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات سے حال ہی میں مذاکرات کے بعد اعلان کیا ہے کہ اردن کے بادشاہ عبداللہ مسجد اقصیٰ کے نگہبان رہیں گے، جبکہ امریکی حکام نے اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ مسجد الاقصیٰ کو مسلمانوں کے لیے کھولنے سے اسرائیل سے مسلمانوں کی نفرت میں کمی کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے اور مسلمان ممالک سے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ امریکہ نے کسی ملک پر دباؤ نہیں ڈالا کہ اسرائیل سے تعلقات عامہ استوار کرے۔ یہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے، مگر امریکہ دنیا میں پرامن مذاکرات کا خواہاں ہے۔ امریکہ کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مذاکرات خوش آئند ہیں اور اس دور است بہترین نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ خطے میں دونوں ممالک کا کافی اثر رسوخ ہے، جو دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسرائیل کی عوام اس معاہدے پر بہت خوش ہے کہ اب دبئی سے دنیا کے دیگر ممالک میں سفر کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اور متحدہ عرب امارات کے عوام بھی خوش ہیں کہ اب وہ اسرائیل کا سفر کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا غیر قانونی تارکین کے لیے مہلت۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق اماراتی فیڈرل اتھارٹی برائے شہریت و شناخت کا کہنا ہے کہ اقامہ اور رہائشی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب غیر ملکیوں کے لیے دی جانے والی مہلت کا آغاز 18 اگست سے کیا گیا ہے، جو 17 نومبر 2020 کو ختم ہو جائے گا۔ ادارہ اقامہ و شہریت میں غیر ملکیوں کے امور نگران جنرل راکان الراشدی نے کہا ہے کہ ایسے غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر امارات میں مقیم ہیں، دی جانے والی مہلت کے دوران امارات سے جائیں گے۔ ان پر کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں بلیک لسٹ کیا جائے گا۔
جنرل راکان نے مزید کہا کہ وہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی جو ابوظہبی، شارجہ اور راس الخیمہ کے ایئرپورٹ سے اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فلائٹ سے کم از کم 6 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پہنچے، جبکہ ایسے تارکین جو دبئی ایئرپورٹ کے ذریعے جانے کے خواہش مند ہیں وہ روانگی سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ایوی ایشن اتھارٹی کے شعبہ ڈیپوٹیشن سینٹر سے رجوع کریں۔ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق غیر ملکی خبری ادارے نے بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے معاہدے کے بعد براہ راست پروازیں چلانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ براہ راست پروازوں کی بحالی کی تیاری کی جا رہی ہے اور یہ پروازیں سعودی عرب کی فضائی حدود سے گزریں گی۔ انہوں نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے میں پروازیں چلانا بھی شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بین گورین ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیل ابیب سے دبئی اور ابوظہبی کے لیے براہ راست فلائٹ چلائی جائیں گی، جس کے بعد پروازوں کا متوقع دورانیہ 3 گھنٹے رہ جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ سیاحت اور سرمایہ کاری کے کئی مواقع دیکھ رہے ہیں۔ پروازوں کی بحالی کے سلسلے میں مذاکرات کے لیے اسرائیل کا ایک وفد آئندہ چند ہفتوں میں متحدہ عرب امارات جانے کی توقع ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تاریخی امن معاہدے کے بعد فون رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ 140 نئی بسوں نے ابوظہبی کی پبلک ٹرانسپورٹ سروس کو مزید بہتر بنا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں عوامی خدمات کے معیار کو بڑھانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ میں 140 نئی پبلک بسیں متعارف کروائی گئی ہیں۔ انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر نے کہا ہے کہ نئی بسوں میں سے 112 دارالحکومت کے لیے ہیں، جبکہ 28 بسیں عین کے لیے ہیں۔ نئی بسوں کو متعارف کروانے کے بعد 8 روٹوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جس میں روٹ 7، 22، 23، 54، 56، 63، 94 اور 102 شامل ہوں گے، جبکہ 146 بس ٹرپ شامل ہیں۔ محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ کی نگرانی میں کام کرنے والے پبلک ٹرانسپورٹ ریگولیٹر نے مزید کہا کہ مصطفیٰ اور محمد بن زائد شہر میں بھی کمیونٹی بس سروس دوبارہ شروع کی جائے گی، جس میں M01، A20، A10، A2، A1، M05، M04، M03، M02، B43، A40 اور B45 شامل ہیں۔ یہ بس سروس کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عارضی طور پر معطل کر دی گئی تھی۔ بس سروس 29 اگست سے دوبارہ بحال کی جائے گی۔ معاہدہ ایران کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور انور کرکاش نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے معاہدہ ایران کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا، بلکہ یہ خود مختار فیصلہ تھا۔ عرب نیوز کے مطابق امارات نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دھمکی کے جواب میں اتوار کو ابوظہبی میں ایرانی سفارتخانے کے ناظم الامور کو طلب کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے پر ایرانی صدر کے دھمکی آمیز بیانات پر سخت الفاظ میں مبنی یادداشت حوالے کی گئی۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر ایرانی صدر حسن روحانی کے دھمکی آمیز بیان پر سخت رد عمل دیا تھا۔ امارات کے دفتر خارجہ نے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر امارات سے متعلق ایرانی صدر روحانی ایرانی دفتر خارجہ کے عہدیداروں اور پاسداران انقلاب کے بیانات کو ناقابل برداشت اور اشتعال انگیز سمجھتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ بیانات خلیج عرب کے امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کے حامل ہوں گے۔ ابوظہبی کے ولی عہد کو یروشلم کے دورے کی دعوت۔ اسرائیلی صدر روفلین نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو یروشلم کے دورے کی دعوت دی ہے۔ یہ دعوت امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے سے متعلق معاہدے کے اعلان کے چند روز بعد دی گئی ہے۔ الشرق الاوسط کے مطابق اسرائیلی صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں نے ولی عہد شیخ محمد بن زائد کو خط بھیجا ہے، جس میں یروشلم کے دورے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ خطے کے عوام کے درمیان اعتماد بنانے اور بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اسرائیلی صدر نے یہ بھی کہا کہ معاہدے سے خطہ آگے بڑھے گا، اس سے مشرق وسطیٰ میں استحکام اور خوشحالی آئے گی۔ اسرائیلی صدر نے ٹویٹ کے ساتھ عربی زبان میں دعوت نامے کی کاپی بھی ٹویٹر پر شیئر کی ہے۔ یاد رہے کہ امارات اور اسرائیل کے نے جمعرات کو یہ اعلان کیا تھا کہ وہ امریکہ کی ثالثی پر سفارتی تعلقات قائم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ والدین ساحل پر بچوں کو تنہا مت چھوڑیں، پولیس کا انتباہ۔ ابوظہبی میں پولیس نے متنبہ کیا ہے کہ والدین ساحل سمندر پر بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ ایک بیان میں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بچے تیز لہروں کی وجہ سے کسی خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں، اس لیے ان پر مسلسل نظر رکھی جائے۔
کسی بڑے کی نگرانی کے بغیر بچوں کو پانی میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ ساحل سمندر پر والدین خود کو فون وغیرہ میں مصروف نہ رکھیں۔ پولیس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تیز لہروں کی وجہ سے بچہ کچھ بھی منٹوں میں ڈوب سکتا ہے۔ بدقسمتی ساحل پر بچوں کے ڈوبنے کے اکثر واقعات والدین کی غفلت کے سبب پیش آتے ہیں۔ پولیس نے زور دیا ہے کہ ساحل سمندر پر والدین بچوں کو سوئمنگ ویسٹ یا لائف جیکٹس پہنا کر رکھیں۔ ساحل سمندر پر جانے والی فیملیز کو کہا گیا ہے کہ وہ ریسکیو پلیٹ فارمز اور لائف گارڈز کے قریب ترین جگہوں تک محدود رہیں اور گہرے پانی میں مت جائیں تاکہ کسی بھی قسم سے حادثے سے بچا جا سکے۔ لوگوں کو رات سے الصبح سمندر پر جانے سے بھی منع کیا گیا ہے جبکہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ پولیس کے مطابق کچھ لوگ ممنوعہ علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ تیراکی کرنے والوں کو بھی زیادہ اونچی لہروں والی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔